اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 5 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 163 سے 167 سورہ اعراف 9واں سپارہ۔ اور اے نبی ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں۔ کن سے پوچھیں؟ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو مدینے میں رہتے تھے، جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ جب وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی یعنی مچھلیاں جو شکار جس سے کرتے تھے ان کے پاس ظاہر آ جاتی تھیں، یعنی پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، زیادہ آ جاتی تھیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا، یعنی جس دن ممانعت کا یعنی منع کیا ہوا دن نہ ہوتا، وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یعنی جس دن منع تھا کہ آج مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس دن مچھلیاں بہت آ جاتی تھیں، اور جس دن یہ پتہ ہوتا تھا کہ آج مچھلیاں پکڑنی ہیں، اس دن مچھلیاں غائب ہوتی تھیں، نہیں آتی تھیں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے، بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، نبلوہم، اسی طرح ان کو ہم یعنی آزمائش میں ڈالتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کس سے کہا؟ دوسرے سے، تم ایسے لوگوں کو واز کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں، یعنی ہم عذر پیش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو منع کیا تھا، ہم نے تو ان کو روکا تھا، لیکن انہوں نے بات مانی نہیں، اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جو بات مان لے اور نافرمانی چھوڑ دے اور سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دیں جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا، ہو جاؤ ذلیل بندر، قردۃ خاسئین۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ، یعنی آپ سوال بولتے ہیں نا، یہ سوال کا ہی صیغہ ہے، اسی حساب سے ہی ہے، لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ یعنی ان سے پوچھئے، ذرا ان سے سوال کیجئے۔ کن لوگوں سے؟ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن، جس کو ہم سیٹرڈے کہتے ہیں، یعنی وہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے کیا تھا؟ مخصوص تھا، اور ہر طرح کے دوسرے کام کرنے کے ان کو یعنی روکا گیا تھا، انہیں اس دن ممانعت تھی۔ احکام الہی میں حیلہ کرنا، فریب کرنا، اس میں وہ بنی اسرائیل بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کو شہرت حاصل ہے اس بات میں۔ تو جو شہرت ان کو حاصل ہے حیلہ و فریب مکر میں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک اسی طریقے سے ہماری قوم بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، وہ بھی محتاج بیان نہیں، آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو کرتے تھے
اور ہماری قوم میں جو لوگ کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، وہ آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے۔ یہاں پر ان کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے سبق حاصل کیجیے۔ اس واقعے کا جو انداز بیان ہے پچھلی آیات سے ذرا مختلف ہے۔ فرمایا ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے، عن القریہ، قریہ میں نے بتایا تھا بستی کو کہتے ہیں، پوچھئے کیونکہ تورات یا کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں تھا، مگر جو بنی اسرائیل کی باقیات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ان لوگوں کو یہ واقعہ خوب معلوم بھی تھا، بہت اچھی طرح یاد بھی تھا، اور وہ اپنے دوسرے عیوب کی طرح اسے بھی چھپاتے تھے۔ جب آپ پوچھیں گے تو انہیں ضرور سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اس واقعے کی خبر آپ تک کیسے پہنچی۔ وحی کے سوا کوئی اور ذریعہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چلا کہ سبت کا دن کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے لازمی بات ہے کہ وحی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ہے اسی نے آپ کو خبر دی ہے، تو اس سے ان کو ظاہر تھوڑے سے وہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اس لیے لا محالہ انہیں آپ کے نبی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہونے کی ایک اور شہادت مل جائے گی، تھوڑی سی ہو سکتا ہے وہ یقین کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ کانت تھی حاضرۃ البحر، بحر تو آپ جانتے ہیں سمندر کو کہتے ہیں نا، کہ وہ اس کا وجود کہاں تھا؟ ساحل سمندر پر اس کا وجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی، اور نصیحت کے لیے اتنا بتانا ہی کافی تھا۔ اذ یعدون فی السبت، جو ان کا حد سے گزرنا تھا، یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی جو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار کرنا جائز نہیں تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیے بریکٹ میں ایلا لکھا ہوا ہے۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ شہر جس کی بات ہو رہی ہے ایلات ہے، اور یہ بحیرہ قلزم یا بحیرہ قلزم کے کنارے آباد تھی، لیکن اس کے لیے مطلب یہ قرآن و حدیث سے بات ثابت نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے کہ جو ہم یقین کر لیں۔ بس ٹھیک ہے، ایک بات ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے مفسرین نے، تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اور یہ واقعہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اذ تأتیہم حیتانہم، حیتانہم، حیتان یہ حوتن کی جمع ہے، یعنی بڑی مچھلی۔ دوسری جگہ سورہ یونس میں ہے، بلکہ سورہ صافات میں آیت نمبر 142 پر ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، حوت یعنی مچھلی کو کہتے ہیں، سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے مچھلی کا۔ سو مچھلی نے اسے نگل لیا۔ کس کو نگلا تھا؟ یونس علیہ السلام کو۔ تو یہ بات ہے۔ شرعن کس کی جمع ہے؟ شارعن کی جمع ہے، یعنی وہ مچھلیاں ہفتے کے دن پانی سے سر اوپر اٹھائے ہوئے، سر نکالے ہوئے آ جاتی تھیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں حکم تو یہ تھا کہ اس دن کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے، اس دن شکار نہ کریں، اس دن مچھلی نہ پکڑیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فریب اور ہیلا سازی سے کام لینا شروع کر دیا۔ فریب کے ساتھ، ہیلا سازی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تو ان کو حوضوں میں داخل کر لیتے، وہ آ جاتی، ظاہر راستہ بنا دیا انہوں نے۔ وہ سمندر کی طرف سے ان کا راستہ کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے، جدھر سے مچھلیاں آتی تھیں، تاکہ واپس نہ جا پائیں، اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ تو شکار کیا ہے، یہ تو ہفتے کا شکار نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے اتوار کو پکڑا ہے۔ اس طرح سے وہ اللہ کے دین میں کیا کرتے تھے؟ حیلہ کرتے تھے، دھوکہ اور فریب۔ نعوذ باللہ، جیسے دین میں بھی آج کل بھی لوگ اس طرح کے دھوکے بازیاں کرتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین میں، اسلام میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس طرح کے کام کرنا، دھوکے اور فریب سے کام لینا حرام کام کرنا ہے۔ یہ حیلہ حرام حیلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جائز کام کے لیے جائز ہیلے جائز بھی ہیں۔ ہمارے یہاں جو کام ہو رہے ہیں
کچھ چیزوں کی آپ کو ہم نشاندہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور ہمارے بڑوں کو بھی اور ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں سے مراد یہاں علماء ہیں۔ افسوس کے ساتھ بعض چیزوں کی آپ کو ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ فقیہ اور فقہا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فقہا نہیں، فقہا اسلام کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے کئی حیلے ایجاد کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان کے آخر میں 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے لیے فرمایا ان لوگوں نے کہ اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی پچھلی تمام جتنے پورے عمر کی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں آپ معاف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کا فتویٰ دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے حیلہ کیا کیا؟ حیلہ تو حیلہ، اس کے اسلام کو برقرار رکھا ہے کہ نہیں وہ تو مسلمان ہے ہی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب تک کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، آپ کا وہ گناہ باقی رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق یاد کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ایسے لوگوں سے قتال کیا تھا۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی لازمی طور پر، لیکن بس لوگوں نے ایجاد کر لی چیزیں اور ان کو جو بڑوں کے ان کے فتوے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک حکم ہے قصاص، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر قصاص کو لازم کیا ہے، یعنی قصاص دینا پڑے گا دینے والے کے لیے۔ لینے والے کے لیے لازم نہیں ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن دینے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو اس کو بھی انہوں نے ختم کرنے کے لیے کیا حیلہ بنا لیا کہ تیز دھار آلے سے اگر قتل کیا ہے تو یہ شرط لازمی ہے، اگر تیز دھار آلے سے قتل نہیں کیا تو پھر یہ کہ آپ جس چیز سے بھی قتل کریں، ڈبو کر مار دیں یا ہتھوڑے سے مار دیں، پتھر سے مار دیں، ٹھیک ہے، یا ٹھنڈے برف کے جو ہے آپ اس میں جو ہوتے ہیں اس کے بلاکس ہوتے ہیں ان میں دبا کر جو ہے کسی کو مار دیں، 4 دیواری سے گرا کر مار دیں، بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، دیت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے فتوے سے انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ شراب کو حرام کرنے کے لیے کیا انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ صرف کس کی انگور اور کھجور کی شراب حرام ہے، باقی سب کو انہوں نے حلال کہہ دیا۔ اسی طریقے سے چوری کی حد کو کیا کیا ہے، اس کے یعنی جرم جو ہے شہادتوں سے اگر ثابت ہو جائے تو پھر صرف اتنی بات ہے کہ چوری شدہ مال کا مالک ہونے کا دعویٰ کر دے۔ اگر وہ دعویٰ کر دے گا تو کیا ہوگا، تو پھر جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے دلیل پیش کرے یا نہ پیش کرے۔ تو ظاہر لازمی بات ہے کہ کون سا چور ایسا ہوگا جو دعویٰ نہیں کرے گا، بتائیے کون سا چور ایسا ہوگا؟ وہ چوری اور سینہ زوری تو ذرا لازمی کرے گا۔ اسی طریقے سے سود کو بھی مختلف نام رکھ کر اس کو بھی حلال کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، پروفٹ اور منافع کے نام پر بے شمار چیزیں لوگوں نے حلال کر لی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور جو نماز نہ پڑھے دونوں کا ایمان کیا کیا، برابر کر دیا کہ دونوں کے ایمان برابر ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ جب اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے بڑے جرم، جرائم حیلے سے جائز ہو گئے، تو اب جو لوگ اس کے مرتکب ہیں، جو لوگ اس طرح کے گناہ کر رہے ہیں، وہ پھر آپ ان کو صالح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیک بھی ہیں، پھر ان کو آپ عادل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عادل بھی ٹھہریں گے، اور پھر ان کو ظاہر ہے بڑے بڑے عہدے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ پھر جو کچھ بھی ہو آپ پھر کیا کر سکتے ہیں، پھر سوائے اس کے کہ آپ ماتم کریں اور بس، اور افسوس اور دکھ کے ساتھ اپنے مالک سے دعا کریں، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر اس طرح کے ہیلوں سے، اس طرح کے فیصلوں کا نتیجہ کیا ہوا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پچھلی قوموں کو انتہائی ذلت ان کو نصیب ہوئی اور جس کا علاج بس ان کے پاس ہی تھا، کسی اور کے پاس تو نہیں تھا، بس سیم یہی حال آج کلمہ پڑھ کر لوگوں کا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے ان کی ذلت و رسوائی ہے، اور جب تک یہ وہ طریقہ چھوڑ کر کتاب و سنت کو بلا حیل و حجت مضبوطی سے نہیں تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر وہی
عذاب سے دوچار کریں گے جو پہلی قوموں کو کیا تھا۔ لیکن اگر مسلمان آج بھی ان تمام طریقوں کو چھوڑ دیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن کو، سنت کو تھام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہی عزت و کرامت بھی عطا فرمائیں گے جو پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دیں اور قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق تھام لینے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ یہاں دیکھیے، یہاں سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس شخص کو حلال روزی نہ ملے اور حرام آسانی سے ملے تو لازم ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے۔ اگر حرام کا مرتکب ہو جائے گا، حرام لینے لگ جائے گا، حرام کی عادت ڈال لے گا اور حرام کے لیے ہیلا کر لے گا تو پھر وہ روزی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ وہ روزی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، وہ روزی اس کے لیے مصیبت اور وبال بن جائے گی۔ اور اگر صبر کریں گے اور حرام سے بچ کر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انعام ملے گا، اللہ راضی ہوں گے اور دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی نصیب ہوگی۔ امت تو آپ جانتے ہیں نا، امت یعنی ایک امت، دوسری امت، تیسری امت، یعنی گروہوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ امت سے مراد یہاں گروہ ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے کہا جو اس ہیلا سازی سے شکار کرنے والوں کو یعنی منع کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ منع کیوں کرتے تھے کہ بھئی اس طرح سے نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ تو جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ ظالم جو اس ہیلا سازی سے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا گروہ وہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا کہ نہیں کرو، اور تیسرا گروہ وہ جو خود اگرچہ نیک نہیں تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ خود تو وہ نیک تھے لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ سو یہاں امتن سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے امتن سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ گروہ جو برائی سے منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، یہ بھی نیک لوگ تھے اور اپنی طرف سے پورا زور لگا چکے تھے کہ انہیں اس گناہ سے منع کریں، مگر ان کی ہٹ دھرمی کے بعد ان سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے اور اب ان پر عذاب آنے کے منتظر تھے، ٹھیک ہے؟ یہ مفسرین کے اقوال ہیں، انہوں نے یعنی اس طرح سے یعنی خیال ظاہر کیا ہے کہ جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے اسی کے روشنی میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک گروہ تو کر ہی رہا ہے جرم، آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ ان کو منع کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک گروہ منع بھی کر رہا ہے نا کہ ایسا نہیں کرو، تو دو تو یہ خود بخود ہو گئے۔ ایک بیچ والا آ گیا کہہ رہا ہے کہ کیوں منع کر رہے ہیں، ان کو منع مت کرو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے مفسرین نے یہ 3 گروہ بنا لیے ہیں۔ تو وہ ایک گروہ جو منع کر رہا ہے تو اس کو ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، ہیں؟ یعنی کیوں اپنا سر کھپا رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں ان کو سمجھانے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ دیا ہے، تو تم انہیں کیسے بچا لو گے؟ یعنی مطلب کیا ہو رہا ہے کہ خود نیکی پر قائم رہو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بات وہی ہے کہ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب بار بار کسی کو سمجھایا جائے اور بات سمجھ نہ آئے تو ظاہر اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کو سمجھنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ بس یہی وہی بات ہے کہ پھر ان نیک لوگوں نے، سمجھانے والوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جو لوگ سمجھا رہے تھے مزید ابھی ان میں محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہلاکت تو مقدر ہو چکی ہے، یہ تو ہلاک ہوں گے، مہلکہم، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو سمجھانے سے کیا حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان کو سمجھانے سے آپ کو کیا ملے گا سوائے آپ کا وقت خراب ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے دوسرا کام کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے جو اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اس تبلیغ کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر قیامت کے روز ہم سے اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے، ہم سے پوچھیں گے، پوچھ گچھ ہوئی تو ہم عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو ان لوگوں کو سمجھانے کی ہر ممکن بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ہماری ایک بات نہیں سنی، ایک بات بھی نہیں مانی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے واعظ و نصیحت کرنے سے کسی کا دل پسیج جائے،
کوئی یعنی کسی کے اندر کہتے ہیں شعور بیدار ہو جائے اور کسی کا ضمیر جاگ جائے اور وہ راہ حق کو اختیار کر لے، قبول کر لے۔ قالو معذرتاً، معذرت آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، الی ربکم، اپنے رب کے حضور میں معذرت کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اور شاید کہ یہ لوگ یعنی تقوی اختیار کر لیں، متقی بن جائیں۔ یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم بھی برائی کرنے والوں کو منع کیا کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جرم میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑ لیں، ہمیں بھی سزا دیں، ٹھیک ہے، کہ تم نے ان کو نصیحت کیوں نہیں کی، تم نے انہیں کیوں نہیں روکا، تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، تم نے اس محفل میں شرکت خوشی خوشی کر لی، کیوں اس بات سے دوری اختیار نہیں کی۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سوال ہو جائے کہ بھائی تم نے نصیحت کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم اپنا عذر پیش کر دیں گے، ہم بھی معذرت کر لیں گے کہ ہم نے تو منع کرتے ہوئے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور ایک سبق ہمارے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے کسی صورت میں نا امید نہ ہوں، ہم اپنے پیاروں کو اور اللہ کے بندوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر صورت میں سمجھاتے رہیں۔ شاید یہ لوگ آج نہیں تو کل سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو سمجھنے کی توفیق مل جائے، ہو سکتا ہے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے بد سے جو ہے توبہ کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بھی داعی ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے رہنا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک سبق اور بھی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، کتنے ہی جرم کر چکے ہوں، کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں، کتنی ہی نافرمانی کر چکے ہیں، لیکن جب توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا فرمان جاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ رحم بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی توبہ کرنے کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اس بات سے نہ نا امید ہوں نہ مایوس ہوں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی کیا تھی وہ باتیں؟ حرام کا ارتکاب کیا اور نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب ہفتے کی تعظیم کا حکم انہوں نے سرے سے بھلا ہی دیا اور ہیلے سے بڑھ کر علانیہ نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو بہت سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اب برے عذاب کے ساتھ اللہ نے کس کو پکڑا؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، پکڑا ان کو جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظالموں، یہاں پر اللہ نے فرمایا جو ظلم کرتے تھے ہم نے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا۔ نسیان کا جو مریض ہوتا ہے، جو بھول جاتا ہے، جس کو بھول جانے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کو تو آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان بھول گیا تو اس کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن از خود تو نہیں بھولا، وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، آپ بھول ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے جان بوجھ کر انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر انہوں نے بھلایا ہے، بھولے نہیں ہیں۔ کسی چیز کو، کسی بات کو جان بوجھ کر اگنور کرنا اور ایک چیز ہے کہ آپ انجانے میں، بے خیالی میں کر جانا، بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ تو یہاں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی قوم بالکل برباد ہو جاتی ہے، کچرا بن جاتی ہے، تو کچرے کو ظاہر ہے کہ یا تو آپ بہت دور پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ندی نالوں میں ڈال دیتے ہیں، یا تو آگ لگا کر اس کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کیا کرتے ہیں؟ کچرے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جب دیکھا کہ ابھی کچرا ہی ہے اور اب اس کے یعنی کوئی یعنی نفع نہیں ہے، کسی قسم کا اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر شدید عذاب بھیجا اور ان کی نافرمانی اور ان کے حد سے بڑھ جانے کی سزا ان کو یہ دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا اور اس طرح ختم کر دیا، ان کا قصہ تمام کر دیا۔ لیکن ایک سبق اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، فرمایا کہ تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے۔
تو برے کام سے روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بچا لیں گے۔ تو اب ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی برے کام جو لوگ نہیں کرتے، برے کام سے روکنے والے بھی کبھی کبھی بروں کے ساتھ پھنس جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک صورت نکالیں گے کہ ان کو جو دنیا میں یعنی یہ تکلیف پہنچ گئی اور برے لوگوں کے ساتھ وہ عذاب میں گھر گئے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے زلزلے آ گئے، طوفان آ گیا، کوئی بھی عذاب آیا اور سب کو لپیٹ لیا، اس میں ظاہر کوئی نیک بندہ بھی چلا گیا، تو نیک بندے کے گناہوں کا ایک تو کفارہ ہو جائے گا وہ، اور دوسرے وہ آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہاں ایک سبق یہ ضرور ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق اور شعور بخشا ہے، اس کے لیے یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ وہ یہ کام جب تک زندہ ہے اور جب تک کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، اپنی پوری کوشش، پوری ایفرٹ لگا دے اس میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو بندر بنا دیا۔ تو اب بندر جب بنا دیا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان پہلے بندر تھے، ان کی بات بھی یہاں سے غلط ثابت ہو گئی۔ انسان پہلے بندر نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ بندر سے انسان نہیں بنے، بلکہ کچھ انسانوں کو بطور سزا بندر بنایا گیا ہے۔ یہ بات یہاں سے آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ، ٹھیک ہے؟ آپ اردو میں بولتے ہیں مؤذن کو، کیا کرتا ہے مؤذن؟ اذان دے کے کیا کرتا ہے؟ آواز لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، لوگوں آ جاؤ اذان کا وقت، اذان دے کر بتاتا ہے نماز کا وقت ہو گیا۔ یہاں پر کیا بیان ہوا ہے؟ آگاہ اور خبردار کر دینے اور کسی فیصلے کا اعلان کرنے کو کیا بیان کیا اللہ نے؟ تأذنہ، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی آسانی اور سختی کے ساتھ آزمائشوں اور ان کے بعض نیک و بد اعمال کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت میں بتایا کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ قرآن کا بیان بالکل سچ ہے۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا وہ سچ اور حق بیان کیا۔ اگر آپ پوری تاریخ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو زندہ شہادت کے طور پر نظر آئے گی کہ ہر زمانے میں جہاں بھی ایسے لوگ رہے، دوسروں کے محکوم اور غلام بن کر رہے، اور آئے دن ان پر ایسے حکمران مسلط ہوتے رہے جنہوں نے انہیں ظلم و ستم کا تختہ مشن بنایا یا تختہ مشق بنایا، جیسے آج ہم ہیں۔ آج ہمیں کیسے کیسے ذلت کا سامنا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں ایک تکلیف کا، ایک کرب کا، ایک دکھ کا عالم ہے جو چھپائے نہیں چھپتا، چھپایا نہیں جاتا۔ ایسی ذلت و رسوائی مسلط ہے۔ یہ سب یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور آج وہ تاریخ ہمارے ساتھ دہرائی بھی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے، ہمارے ہی اپنے کارنامے بھی ہیں۔ اس لیے یہ باتیں جن کے لیے ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہمارے اوپر زیادہ فٹ آ رہی ہیں کیونکہ ہم بھی انہی میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ چاہے قریب زمانے میں دیکھ لیں کہ کیا سلوک ہو رہا ہے، یا آپ گزرے ہوئے زمانے میں دیکھ لیں جو سلوک ہوا، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کسی جگہ امن و امان نصیب ہوا بھی اور کوئی برائے نام کہیں پر آپ کو کوئی عہدہ ملا بھی، ٹھیک ہے، آپ کی حکومت قائم ہوئی بھی، تو وہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ سراسر دوسروں کے سہارے پر، دوسروں کی بیساکھی پر ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں تو آگاہ کر دیا گیا، ہمیں خبردار کر دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ہم اپنی عزت چاہتے ہیں، اگر اپنے لیے خیر و بھلائی چاہتے ہیں تو بس فوراً اٹھیں اور اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں۔ یہ تعذنا باب تفعل سے ہے، ورنہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے ہیں، خبردار کر دیا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن تک ان پر ایسے شخص ضرور مسلط رکھیں گے اللہ تعالیٰ جو انہیں سخت عذاب کا مزہ کیا کریں گے؟ چکھاتے رہیں گے قیامت تک، یعنی جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ بھی، آپ کے نسلوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے صرف نام یاد رکھا ہوا ہے غفور اور غفار، ٹھیک ہے۔ عقاب کو بھی یاد رکھیں، لسریع العقاب، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کرنے والا ہے۔ جلدی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آئے، ہماری توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو جلدی سے توبہ کر لیجئے، تو جب توبہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف بھی فرما دے گا اور رحم بھی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کو منا لیں۔ یہ ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، آپ ان آیات کو پڑھ کر دوسری قوموں پہ فٹ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تھوڑے نہ ہے کوئی، یہ تو فلاں کے لیے ہے، فلاں قوم کے لیے ہے، فلاں لوگوں کے لیے ہے۔ نہیں بھائی، یہ سبق ہمیں اور آپ کو بھی دیا گیا ہے کہ جیسے پچھلے قوموں کو تباہ کیا گیا، وہ بھی اللہ کے بندے اور بندیاں ہی تھے، کوئی اور تو نہیں تھے نا، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، اور میں بھی اور آپ بھی اللہ کے بندے اور بندیاں ہی ہیں، ہم لوگ بھی مخلوق ہیں۔ اگر ان کو جو ہے اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا، تو مجھے اور آپ کو کیا ایسی ہم نے اور آپ نے اللہ کی ایسی کون سی رضا خوشنودی حاصل کر لی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ انہی جرائم کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ تو آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں، آپ سوچیں، اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، تھوڑی کہ مزے کے کھانے کھاتے رہے، مزے کے جو ہے گھروں میں اپنی آسانیوں میں زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر جناب کہتے ہیں کہ امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم تو بس یوں ہی خرامہ جنت میں چلے جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اگر اللہ کے عذاب سے، قیامت تک کی ذلت سے اپنے آپ کو اور اپنے نسلوں کو بچانا ہے، تو توبہ کر کے اپنے عمل کو بھی بدلنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ذلت سے، بچنا چاہتے ہیں رسوائی سے، بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، بچنا چاہتے ہیں ظالم حکمرانوں سے، بچنا چاہتے ہیں ظالموں کے ظلم سے، تو توبہ کر کر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا پڑے گا۔ اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ کام لازم ہے کہ توبہ کر کے اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ اس کے بغیر ہمیں نہ عزت ملے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی راحت نصیب ہوگی۔ اگر عزت اور راحت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو فوراً بدلیں۔ قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے نسلوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سکھا جائیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی جئیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے بہت بڑا اپنا نقصان آپ کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں۔